आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे अपनी, और हर वो खुशी और वो नेमत अता करे जिसके आप सब हकदार हैं। नाज़रीन, वो एक गाना आया था, वो उसका बाकी तो मुझे मिसरे भूल गए, लेकिन एक किस्सा मुझे याद रह गया है। वो कहता है, गुलकार शायर कहता है बल्कि, कि हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। और ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये जो मार्का हक अभी हुआ, जिसपे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम जो है, वो उसको बुनियादी जो है वो हासिल था, क्या कहते हैं, किरदार। उसमें जो है एक हजीमत उठानी पड़ी है भारत को, जो जिस तरह से उसके यानी जो उसकी तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई। जो उसका मामला था, जो धमकियां थी, जो जोम था, वो सब बलिया पेट हो गया। अब वो मोदी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर फरमाई है, वो के इंतखाबी रैली है, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों को बाहर आना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, वरना मेरी गोली तो है ही। वो द हेल आर यू भाई? सारी दुनिया ये कह रही है। आपके अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रवीण स्वाने को सुने। वो बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और फिर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को सुने। वो ये कह रहे हैं कि ये जो दावा है कि जनाब वो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, तो वो ये कहते हैं कि भारत ने तो 20% भी क्लेम किया, नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ, इससे बहुत ही कम है। और नुकसान क्या हुआ वो हम सबको पता है। शहादतें हुई हैं, उसमें जाहिर सी बात है, जंगें होती हैं तो शहादतें भी होती हैं। भारत ज़रा अपनी शहादतें भी सामने लेकर आए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जब ब्राह्मोस मिसाइल जैसे मिसाइल जब आप फायर करते हैं, जाहिर सी बात है वो 3000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहे होते हैं। आपने 26 मिसाइल फायर किए जिसमें 15 ब्राह्मोस थे। इन सब को या तो डाइवर्ट किया गया, डिफ्यूज़ किया गया, फ़ज़ा में उनको खामोश कर दिया गया। डाइवर्ट किया गया तो कहीं समुद्र में गिराया गया होगा, कहीं किसी जंगल में गिराया गया होगा, लेकिन वो उनको डिफ्यूज़ किया गया। बुनियादी बात ये है कि उनको डिफ्यूज़ करके फिर गिराया गया, यानी वो किसी काम ना आए। और फिर आपके तो अपने ब्राह्मोस के 2 ज़खायर तबाह हो गए। आपके जो रफ़ाइल थे, वो आपके पास 7 थे, 3 रह गए, माफ़ कीजिएगा 4 रह गए, 5 तैयारे आपके तबाह हो गए। छठा आपका वो जो अनमैन्ड व्हीकल होता है, एवीएम, वो तबाह हो गया। और आप कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया, मेरी गोली तो आई। भाई आप सियासतदान हैं, बस सियासत कीजिए और गुमराही मत फैलाइए। बिल्कुल पागलपन का शिकार हैं वो। अब आप ये देखिए कि अमेरिकी सदर, और अमेरिकी सदर झूठ क्यों बोलेगा? अमेरिकी वज़ीर आज़म क्यों झूठ बोलेगा? माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी नायब सदर क्यों झूठ बोलेगा? अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा क्यों झूठ बोलेगा? ये तीनों ऑन रिकॉर्ड ही कह चुके हैं। और वो जो अमेरिकी नायब सदर हैं, जे डी वैंस, उनकी तो अहलिया भारतीय हैं। और वो जब ये भारत ने 7 फरवरी बर्पा किया, 6 और 7 मई माफ़ कीजिएगा बर्पा किया, और पाकिस्तान पर अटैक किया और सिविलियंस को शहीद किया, उस वक्त वो आगरा में मौजूद थे, यानी इंडिया में थे। वो खामोश है, बाहर जाकर वापस जाकर उन्होंने बताया, और फिर मार्को रूबियो ने भी बताया कि कब क्या हुआ। और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने तस्लीम किया, उनके बाद सेक्रेटरी खारजा ने तस्लीम किया। ये सब लोग तस्लीम कर रहे हैं कि क्या हुआ। भारतीय एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बस हम तो नाकारा हो गए थे, हमारी तो कोई सलाहियत काम ना आ सकी, शेल्फ पे चले गए थे। और आप यहाँ हमको धमकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो हमको तो चले आप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान और भारत जो है वो हैं एक दूसरे से के मुतारिब हैं। भारत पाकिस्तान को जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है, ये उसका ख्वाब ही रहेगा। लेकिन अब वो अमेरिकी सदर पर चढ़ाई करने में आ गए। भारतीय मीडिया को छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये वही मीडिया है जिसने कराची तबाह करा दिया था, लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, और इस्लामाबाद तक पहुंचने वाले थे सुबह 6 बजे, और फिर उसके बाद रास्ते में कई रुक गए, नहीं पहुंच सके। तो ये सारा मामला जो है वो ये उनका मीडिया उनको खाइन, बदयानत, झूठा और पता नहीं क्या क्या साबित कर रहा है। फिर आपने अमेरिका एक वक्त भेजा शशि थरूर की क़यादत में, वो शशि थरूर पहुंच गए। उनको भी अपनी एक जगह चाहिए था, कांग्रेस में उनको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, और वो शायद अब बीजेपी में आ जाएं तो वो उनको जो है वो जब वो मिलेंगे तो वो किससे मिलेंगे?
وہ امریکی حکومت کے کچھ ایسے اکابرین سے ملیں گے، ان کی مارکو روبیو سے ملاقات نہیں ہو سکتی، جے ڈی وینس سے ملاقات نہیں شاید ہوگی، اور صدر ٹرمپ سے تو بالکل بھی نہیں ہوگی. وہ چیئرمین سینٹ سے شاید مل لیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیے مل لیں چیئرمین سینٹ سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی اپنی جو گفتگو ہے ٹرمپ کے بارے میں وہ کتنا پے کرے گی، ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے. اور پھر اس وقت بھارت اب ایک جانب تو امریکہ کو گالیاں بک رہا ہے، دوسرا اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارتی ماہرین اس کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ برکھا کہا اس نے کہ پاکستان چین کی سبسڈری ہے، تو پھیلی ریاست ہے اور ذیلی ریاست ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو حقائق تسلیم کرنا ہوں گے، آپ کو پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور تنازع کشمیر کو حل کرنا ہوگا. تنازع کشمیر کے حل کے بغیر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایک اور بات بھی ہے، آپ سال لے لیں 2 سال لے لیں، جب بھی آپ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ ایسے ہی منہ کی کھائیں گے. اس کی ایک تکنیکی وجہ ہے. میں اپنی کئی ویلاگس میں یہ معلومات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ڈیفنس کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ بھارتی ایئر فورس کا پرابلم کیا ہے. بھارتی ایئر فورس کا پرابلم یہ ہے کہ بھارتی ایئر فورس میں ایڈوانسمنٹ کی طرف نہیں جاتے. وہ نئے نئے طیارے بھی خرید لیتے ہیں، وہ نئی نئی ویسلس خرید لیں گے، وہ نئے نئے ایکوپمنٹس خرید لیں گے، نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے، لیکن جو آپ کے پاس موجود کنونشنل ویپنری ہے آپ اس کی ایڈوانسمنٹ پر نہیں جاتے. آپ کے پاس جو کنونشنل طیارے ہیں ان کی ایڈوانسمنٹ پر نہیں جاتے. آپ اس بات پہ خوش تھے کہ آپ کے پاس رافائل ہیں 4.5 جنریشن کے. ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سستا طیارے خریدے جو کہ فوجی تربیت کے طیارے ہیں اڑان بھرنے کے لیے. بس جنرل جی ڈی پائلٹ جو ہیں ان کو پرواز سکھاتے ہیں. پاکستان نے اس میں 1952 میں بم ڈسپوز کرنے کا، گرانے کا سسٹم نصب کیا تھا. پاکستانی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جانب جاتے ہیں. پاکستان نے جو ہمارے پاس F-16 ہیں ان کی جنریشن جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا، اس کو انہانس کر دیا. پاکستان نے اپنے F-16 کو 4th جنریشن بنا لیا. پاکستان نے اپنا JF-17 جو ہے اس کو ایڈوانس کیا. JF-17 تھنڈر آیا، پھر اس کے بعد JF-17 بلاک 3 ہمارے پاس ہے، اور اس کی کوالٹیز آلموسٹ وہی ہیں جو رافائل کی ہیں. مینوورنگس ایئر مینوورنگس جو ہیں وہ J-10C ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دونوں طرح سے، پاکستان ایک تو نئی ٹیکنالوجی پر بھی توجہ دیتا ہے، لیکن جو آپ کی ایگزسٹنگ ویپنری ہے، جو آپ کی ایگزسٹنگ جو آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ ان کی ایڈوانسمنٹ پر بھی جاتے ہیں. ہم نے میراج کو بھی جو ہے انہانسمنٹ کی. اس میں ہم نے ہمارے پاس جو دیگر طیارے ہیں ہم نے ان کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. ہم اپ گریڈیشن کی طرف بھی جاتے ہیں. ہم مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم پاکستان نے کئی نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی کا فیوژن متعارف کرایا ہے پاکستان نے، تو یہ پاکستان کا مقابلہ اس وقت کرنا پاکستانی ایئر فورس کا، آپ جہاں کھڑے ہیں پاکستانی ایئر فورس اس سے کئی گنا آگے کھڑی ہے اور آپ اس سے بہت ایڈوانس کھڑی ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پاکستانی ایئر فورس اس سے کہیں اور آگے جا چکی ہوگی. اس لیے کہ ہم اپنی تیاری پر، اپنی ایڈوانسمنٹ پر فوکس کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے. اور اب آپ دنیا کو الزامات دینے شروع ہو گئے ہیں. آج آپ نے ٹرمپ پر چڑھائی شروع کر دی، امریکہ پر حملہ کر دیا ایک طرح کا. کل آپ رشیا کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ایک تو آپ کا رویہ ہے، دوسرا آپ کا کنڈکٹ ہے بیرونی دنیا میں. آپ نے جس طرح کینیڈا میں آپ نے مروانے کی کوشش کی سکھ رہنماؤں کو، آپ نے امریکہ میں سکھ رہنما کو مروانے کی کوشش کی، وہ گرپتونت سنگھ پنو کو. اس کا قتل کا مقدمہ چل رہا ہے امریکی عدالت میں. امریکی CIA کی رپورٹ وہاں موجود ہے. آپ کا وہاں جو امریکی اٹارنی ہے وہ سب چارج فریم کر چکے ہیں. آپ کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے ونڈرلینڈ سے باہر آئیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے تلخ حقائق کیا ہے. اور بھارت میں سین آوازیں جو ہیں وہ یہ دے رہی ہیں، لیکن ملبیہ یہ ہے کہ روزانہ وہ ایک الٹی بات کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں. اب وہ امریکہ پر چڑھائی شروع کر دی، انہوں نے امریکہ پر حملے شروع کر دیے، صدر ٹرمپ پر کی کلاس لینا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہی کہا جا سکتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی.
اور ترقی علاقائی ہم سے ہی وابستہ ہے. پاکستان کی جتنی آبادی ہے بھارت میں آج بھی اس سے زیادہ لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں. یہ بھارت کی اکانومی فلورش کر رہی ہوگی، شائننگ انڈیا ہو رہا ہوگا، لیکن یہ جو تلخ حقائق ہیں، بھارت میں آج بھی پاکستان کی آبادی سے کہیں زیادہ لوگوں کو واش روم حاصل نہیں ہے، وہ جس کو لیٹرین کہتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ آج بھی ذرا صبح کے اوقات میں امرتسر سے دلی کی طرف جائیے، آپ کو سڑک کے کنارے بھی اور ٹرین کے کنارے بھی میں نے مناظر دیکھے، آپ کو سب دکھائی دے جائے گا کہ آپ کتنے شائن کیے ہیں. آپ غربت کے آپ فونی بزنس کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پھر بھارت میں لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. بھارت میں لوگوں کو گمراہ کرنا بھی بند کریں، اپنے لوگوں کو گمراہ بند کریں، یہ آپ کا نقصان ہے. بہرحال دوسری جانب باتیں ہیں، اس جنگ کا پاکستان کو ایک بڑا جو نیٹ فائدہ ہوا ہے، یہ جو مارکا حق تھا یا آپریشن بنیاد المرسوم تھا، اس میں پاکستان خطے کے میں طاقت کا توازن اب تبدیل ہو گیا. بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنے ایک جانب اپنے آپ کو چین کے سامنے پلیس کر لیا ہے، پاکستان کی تو کوئی اب جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اب طاقت کا توازن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ہاتھ میں. ایک بات تو یہ ہوئی ہے، پاکستان خطے کی نئی سپر پاور ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھارتی جو ایئر وار کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے گزشتہ 2 دنوں میں کہ پاکستان خطے کی نئی سپر پاور ہے. پاکستان کے ساتھ آپ کو برابری کی سطح پر بات کرنی ہوگی. پاکستان کا رول، انٹرنیشنل رول بڑھ رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیے نا کہ آپریشن بنیاد المرسوم ختم ہوا، ہم نے اس کے بعد کیا کچھ کیا. پھر اس کے بعد کانفیڈنس آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف کے ہمراہ گئے ہیں، ترکیہ گئے ہیں، ترکیہ سے ایران کا دورہ کیا انہوں نے، اور ایران کے دورے میں جس قسم کا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت خطے کے میں ایک ٹاپ پلیئر کے طور پر، ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر نہ صرف موجود ہے بلکہ میڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے، بہت سے ممالک کے درمیان بھی اور بہت سے تنازعات میں. تو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، صرف تھوڑی سی عقل چاہیے، جس کو نریندر مودی صاحب کو اس سے باہر آنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا چونکہ رول بڑھ رہا ہے، پاکستان کلائمیٹ چینج میں بڑا پارٹنر ہے، پاکستان انٹرنیشنل پیس کیپنگ کا بڑا پارٹنر ہے. بھارت نہیں ہے انٹرنیشنل پیس کیپنگ کا بڑا پارٹنر. انٹرنیشنل پیس کیپنگ کا سب سے بڑا پارٹنر جو ہے وہ پاکستان ہی تصور ہوتا ہے. اگر سب سے بڑا نہیں ہے تو نمبر 2 پر ہوگا. ایک ٹائم تھا کہ سب سے بڑا ہے. اس وقت بھی پاکستان بڑے ٹاپ 3 میجر پارٹنرز میں ایک ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا رول بڑھ گیا ہے، پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. چلیے اب ذرا آتے ہیں دوسرے معاملات کی جانب. عمران خان صاحب، کل ہم گئے اڈیالہ جیل، وہ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے بھی سب دیکھا کیے. علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، لیکن کئی چیزیں گڑبڑ کر گئی ہیں. ایک تو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس گفتگو شروع سے جو وہاں ہو رہی تھی، اس کو سننے کے بعد جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پر بیرسٹر گور اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان ایک تکرار ہوئی. پہلے تو یہ دونوں کھڑے رہے گیٹ نمبر 5 کے اندر. اگر داخل ہوں تو تھوڑا سا آگے ایک واٹر کولر لگا ہوا ہے جو کام نہیں کرتا، معاف کیجیے گا. وہاں دونوں باتیں کرتے رہے. پھر جب آئے وہاں 5 نمبر پہ جا کرسیاں رکھی ہوتی ہیں انٹری پوائنٹ پر، تو وہاں بیرسٹر گور نے علیمہ خان صاحبہ سے کہا، علیمہ خان صاحبہ آپ بتائیں آپ کس بریگیڈیئر کی بھیجی ہوئی ہیں؟ یہ جو آپ روز کہتی رہتی ہیں، اور آپ کس بریگیڈیئر کی؟ علیمہ خان نے کہا نہیں میں کیسے بریگیڈیئر کی ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، آپ لوگوں کو پر جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں نے، کسی نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، کسی نے اپنے کاروبار کی قربانی دی ہے. بچوں کی قربانی کا مطلب بچوں سے دوری اختیار کی ہے، جیلوں میں چلے گئے. اور آپ جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی، باقی سب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کیا بات کرتی ہیں؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب میں کہا ہمیں تو سب پتہ ہے، ہمارے پاس تو رپورٹس آتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. یہی بات اندر عمران خان نے بھی کہی. پھر ایک جرنلسٹ کو انہوں نے گواہ بنایا. انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا کہ آپ بھی تو ملنے چلی جاتی ہیں، آپ کو کون بھیجتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو پچھلی بار نہیں کی. تو انہوں نے جرنلسٹ کو گواہ بنایا، انہوں نے بتایا کہ پچھلی بار نہیں، اس سے پہلے گئی تھی. تو یعنی یہ معاملہ ہے. اب اس حد تک پارٹی آگے، اور اس پارٹی کی، اور اسی وجہ سے عمران خان کی پارٹی پر گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اب عمران خان جو ہدایات دیتے ہیں
उन पर अमल नहीं हो रहा। कई मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि जनाब मैं वो पार्टी के वर्कर देख रहे हैं कि कौन कितने विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है और मैं पहली फुर्सत पे इलेक्शन करा दूंगा। ये बैरिस्टर गौर को धमकी है। बाद में बैरिस्टर गौर भी आए तो हमने वहाँ देखा कि वो यूं यूं करके इमरान खान उनकी कुछ क्लास भी ले रहे थे। तो वो बैरिस्टर गौहर पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर पर भी एतमाद कर रहे हैं। और एक दरमियान में एक मौका आया तो एक सवाल भी उनसे हुआ कि बैरिस्टर सैफ जो है वो जो कहते हैं कि वो बात करने की कोशिश करें तो क्या आपकी ब्लेसिंग उनको हासिल है। तो उस सवाल के जवाब में जिसने सवाल किया तो उनको वो जवाब दे रहे थे कि जी वो हम तो ताकतवर से बात करेंगे और इसीलिए बात करेंगे ताकतवर से कि इख्तियार उनके पास है, इनके पास तो इख्तियार नहीं है। ये इसी वजह से है। ये शो करता है कि इमरान खान पब्लिक मौक़िफ़ कुछ और है लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ कुछ और है। ये सियासी जमातों का होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने उससे भी आगे बढ़कर बात कर दी। एक तो ये कि जो बात जिस बात की तस्दीक हो गई है कि इमरान खान के पास मजबूरी है, वो बैरिस्टर गौहर को हटाना चाहते हैं, हटा नहीं सकते। बैरिस्टर गौहर संजीदा आदमी है, उनके साथ अगर वो उनके मशवरे पर चलेंगे तो शायद कामयाबी हो, लेकिन वो उनके मशवरे पर चलना नहीं चाहते। उनको पूरी तरह से गिरफ्त में ले रखा है। उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, वो कहती हैं खड़े हो जाओ तो ये रुकाम बताते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं, वो कहती हैं बैठ जाओ तो ये रुकाम बताते हैं वो बैठ जाती हैं। फिर अली मीन गंडापुर का भी नाम लेकर सवाल हुआ उनसे कि उन पर आपको एतमाद नहीं है बैरिस्टर गौहर और अली अमीन पर। तो उन्होंने कहा अली अमीन को तो मुझसे मिलने नहीं देते, तो फिर वो यूँ हो जाता है और वो हो जाता है। तो वो उसका भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, जिसने सवाल किया था उसी को जवाब दिया। आप चूँकि सुन रहे होते हैं, बहुत करीब होते हैं। तो इस तरह जो है उनकी जो आज अलीमा खान साहबा फिर एक नई ले आई है। उन्होंने ये फरमाया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने ये कहा कि जनाब वो आप हमसे क्या मांग रहे हैं हमें बताएं। 2 साल हो गए, क्या हमें ये पता नहीं चल रहा कि आप क्या मांग रहे हैं, हमने क्या गिव अप करना है और आप गिव एंड टेक क्या होना है, हमने क्या गिव करना है और आपने क्या लेना है, और ये हमें बताएं। और फिर सामने आकर बात करें, सामने आकर कोई बात नहीं कर रहा। इसका मतलब समझते हैं आप? एन आर ओ की कोशिश हो रही है। खुदा